بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سامعین کرام اور معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ رمضان المبارک کی مناسبت سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے پریشانیوں اور غم سے نجات کا راستہ نکال دوں گا، اور ایسے راستے سے اسے روزی دوں گا کہ اسے خیال بھی نہیں ہو۔ تقوی بندہ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، دل سے توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اور جو بھی بارگاہ الہی میں اخلاص کے ساتھ عمل پیش کرے وہ تقوی کا پھل ہوتا ہے۔ اخلاص والا عمل بہت ہی اللہ کے مقبول ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں اخلاص کا اہتمام کرنا چاہیے تمام اعمال میں۔ آج اگر ہم نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیا، آج خوشحالی کے زمانے میں، اچھے ایام میں اگر اعمال میں ہمارے اخلاص اور للہیت آ گئی تو انشاءاللہ کل اگر حالات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری دستگیری فرمائے گا، اور ان اخلاص والے اعمال کی برکت سے ہمیں کامیاب کرے گا، ہماری جو ہے نیا پار لگائے گا، اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، مقاصد کو پورے کرے گا، اور ان اعمال کی برکت سے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ میں ایک غار والوں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ لوگوں میں سے 3 آدمی ایک مرتبہ سفر پر نکلے، رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اور اس میں داخل ہو گئے۔ اس اثنا میں پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ دست بدعا ہو جائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کے حصے کا دودھ پلانے میں
اہل و عیال اور غلاموں کو ان پر مقدم نہ کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کسی چیز کی تلاش میں بہت دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا، لیکن انہیں سویا ہوا پایا۔ مجھے یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ میں ان کے حصے کا دودھ اہل و عیال یا غلاموں کو پلا دوں۔ میں پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہوئی تو وہ دونوں بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمارے لیے اس چٹان کی وجہ سے پیدا ہونے والی مصیبت کو دور کر دے۔ اس کی اس دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن وہ اس سے باہر نہ نکل سکے تھے۔ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا شخص گویا ہوا کہ اے اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس کو ورگلانا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ وہ پھر میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا، تیرے لیے حلال نہیں کہ تو مہر کو اس کے حق کے بغیر کھولے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو اس کو دیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس کی دعا کے بعد چٹان تھوڑا سا مزید سرک گئی، لیکن اب بھی ان کے لیے باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا شخص بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری کے بدلہ کام پر لگایا اور ان سب کی مزدوری ادا کر دی سوائے ایک آدمی کے۔ اس نے اپنی مزدوری چھوڑ دی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو بڑھایا تو اس میں سے بہت سا مال جمع ہو گیا۔ وہ کافی عرصہ بعد میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری مزدوری ادا کر دے۔ میں نے اسے کہا، جو بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام تو دیکھ رہا سب تیری مزدوری ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ لہذا وہ تمام مال لے گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان غار کے دروازے سے ہٹ گئی اور وہ تینوں چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ سامعین کرام، آپ اس قصہ میں غور فرمائیے کہ انسانی زندگی مصائب و تکالیف اور سختیوں اور دشواریوں سے مرکب ہے۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ بندہ کو آسانی اور مشکل اور تنگی اور کشادگی کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ لامتناہی مشکلات اور بے پناہ دشواریوں کے ازالہ میں انسان کسی معین اور مددگار کا محتاج ہوتا ہے، تاکہ یہ سختیاں اس کو ہلکان نہ کر دیں اور یہ مصیبتیں اس کی جان نہ نکال لیں۔ انسان ہرگز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کے لیے ہرگز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ کوئی بھی انسان ہرگز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو حامی اور مددگار نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ کافی ہے، کارساز ہے
اور اللہ کافی ہے، مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی نگہبانی ایمان والوں کے لیے اور اس کی مدد دین کی مدد کرنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اور حامی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اس کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت، اس کے فروغ اور احیاء اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، دینداری کے راستہ پر ثابت قدم رہنا اور ہر طرح کے حالات میں حکم الہی کو لازم پکڑنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی بدولت انسان اللہ کی مدد اور نصرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو وہ سختی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے، پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک یعنی قیامت تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس روز اسی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس واقعہ سے بڑے بڑے حقائق ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کی ایک واقعاتی اور حقیقی صورت پیش کرتا ہے جو مصیبت کا شکار ہو گئے اور ان کے پاس اس مصیبت کے ازالے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ خوشحالی اور اطمینان کے زمانے میں کیے گئے اعمال کے واسطے سے اللہ کی پناہ اور مدد کو طلب کریں۔ اسی طرح یہ حقائق بھی سامنے آتے ہیں کہ کشادگی اور آسانی کے زمانے میں اللہ کی طاعت اور عبادت، دشواری اور تنگی کے زمانے میں راحت کے حصول اور مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نیک اعمال کا ایک مادی اثر ہے جو نعمتوں کے حصول اور تکالیف سے چھٹکارا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی یہ اثر پوشیدہ اور خفی صورت میں اشکارا ہوتا ہے اور کبھی دکھائی دینے والی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری صورت کو کرامت کہا جاتا ہے۔ عمل کی حقیقی قیمت اخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب انہوں نے ریا سے خالص ترین اعمال صالحہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ یہ قصہ انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہر طرح کی سختیوں اور مصیبتوں میں صرف اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے اور اس قسم کے دشوار حالات میں اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ نیک اعمال کو دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنانا محتاجی اور انکساری کے اظہار کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد کو نہ صرف یہ کہ قصہ میں ذکر کیا بلکہ ان کی تعریف بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے استحباب کی دلیل ہے۔ ان تینوں شخصوں کا یہ کہنا کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے، اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی درخواست کرنا جائز ہے۔ اور وہ وعدہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی مذکور ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنج و محن سے
نجات اور مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔ بہرحال دوستو، ہم نے قصہ کے مجموعی طور پر حاصل ہونے والے دروس کو پہچان لیا۔ یہ دروس، یہ عبرت اور سبق تمام افراد کے درمیان مشترک تھے، لیکن ان 3 اشخاص کے انفرادی قصوں کی تفصیل ابھی باقی ہے، جو ایک ایسا چراغ ہے جو اللہ کے دین پر چلنے والوں کی زندگی کے تمام گوشوں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجیے اس قصے میں۔ پہلے آدمی کے قصہ سے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور دوسرے تمام لوگوں سے انہیں مقدم رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس مضمون کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ تو فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، تیرا باپ۔ اس واقعہ میں، اس غار والے واقعہ میں اس شخص کے بوڑھے والدین کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آیت قرآنی صراحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا اہتمام کرنا انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اس کی دعاؤں کو قبول ہونا، اس کی دعاؤں کا قبول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اخلاص عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ریاکاری سے مکمل طور پر نجات عطا فرمائے اور اس واقعہ کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت و اصلاح بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔